ہیں قائے محبت میں ہم اگر ہم بتا ہے سمجھو ہمیں وہی بھی ہو جہاں ہمارا غربت سے یہاں مراد جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ غربت نہیں ہے فقیر سے پردیس غربت کو کہتے ہیں. اگر پردیس میں بھی ہوتے ہیں تو دل وطن میں ہی رہتا ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وطن سے جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے محبت ہونے کی فطری بات ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے مکہ کی طرف مڑ کر کے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت عزیز ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکہ نہ چھوڑوں. اور بات کے دوبارہ میں بھی ہم نے بیگ مسلمان کیسے سمجھو جن کو مکہ ہمیشہ ان کے دل میں رہا مدینہ جانے کے. ایک فطری تقاضا ہے کہ وطن سے محبت ہوتی ہے. بعد میں اپنے ترانے میں اس محبت کا اظہار کیا. آئندہ آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں آج کے دن کے عنوان سے یوم جمہوریہ کے عنوان سے عزیزہ محمد سعدان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ یوم جمہوریہ پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. صدر مجلس، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علم ہم سبق ساتھیوں، آج میں آپ کے روبرو یوم جمہوریہ کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرا ہوں. محترم معزز سامعین کرام، 26 جنوری کا دن ہندوستان کی تاریخ میں حسن رباب کی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہ دن ہے جب ہندوستان نے اپنی آزادی کے بعد اپنی خود مختاری کا اظہار کرتے ہوئے ایک جمہوری آئین کو اپنا کر نئے دور کا آغاز کیا. یوم جمہوریہ میں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کس طرح ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنی شناخت قائم کی اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آئے. ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد ایک طویل اور کڑی سفر تھا جس میں کئی عظیم رہنما اور عوامی تحریکیں بھی شامل تھی. برطانوی راج کے خلاف یہ جدوجہد کئی دہائیوں تک جاری رہی جس کے دوران بے شمار قربانیاں دی گئی. 15 اگست 1947 کو ہندوستان نے آزادی حاصل کی، لیکن اس کے بعد بھی یہ ضروری تھا کہ ایک مضبوط اور مؤثر حکومت کے قیام کے لیے ایک آئین تیار کیا جائے. آئین کی تشکیل کا عمل 1946 میں شروع ہوا جب ہندوستان کے مختلف رہنما، دانشوران اور وکلاء ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ وہ ایک ایسا دستوری نظام وضع کریں جو ملک کے تمام شہریوں کو حقوق، آزادی اور انصاف کی ضمانت دے سکے. اس آئین کی تشکیل میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو اور کئی دیگر اہم شخصیات نے اہم کردار ادا کیا. محترم سامعین، آئین کی تشکیل کا مقصد ہندوستان کو ایک سیکولر جمہوری ریاست بنانا تھا. 26 جنوری 1950 کو آئین نافذ ہونے کے بعد ہندوستان نے خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا. یہ دن صرف ایک نئے نظام کی شروعات نہیں بلکہ ایک نئے نسل کی عکاسی بھی کرتا ہے. آئین میں بنیادی حقوق، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا جو کہ جمہوریت کی بنیاد ستون ہے. ہندوستان کی آئین ہمیں یہ حق فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے رائے کی اظہار کریں، مذہبی آزادی حاصل کریں اور قانون کے سامنے برابر رہیں. آج جب ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آئین کی پاسداری کریں گے، اپنی جمہوریت کے اصولوں کی حفاظت کریں گے اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ ایک مضبوط اور خوشحال ہندوستان کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. آئے ہم سب مل کر اس عزم کی تصدیق کریں کہ ایک جمہوری مطلع اور خوشحال ہندوستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.